ہیلو دوستو، کائنات کی پراسرار اشیاء زمانہ کریم سے ہی انسان کو حیران کرتی رہی ہے۔ ان میں خاص ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند ہو، سورج یا خلا، یہ سب انہی حیران کن چیزوں میں سے ہے جنہیں انسان نے کبھی خدا سمجھ کر عبادت کے لیے چن لیا، تو کبھی چاند پر کمند ڈالنے کا خواہش مند ہوا، کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے پر مجبور ہوا، تو کبھی آسمان کے دیگر معاملات کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ جیسے جیسے سائنسدانوں کی ریسرچ بڑھتی گئی، ویسے ویسے ہی کائنات کی رازوں سے پردہ اٹھنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے، اور نظام شمسی کہکشائیں کس طرح ایک متعین کردہ اصول اور قوانین کے تحت اپنے کام کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایسے میں پھر جان کائنات کے کئی ستاروں سے پردہ اٹھا۔ وہی کائنات کے اب تک معلوم سب سے عجیب منظر کی نشاندہی بھی ہوئی، یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول کی اصطلاح سامنے آئی، جس نے ماہرین فلکیات کو حیرانی میں ڈال دیا۔ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے، اور کبھی موت کا گڑھا، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بلیک ہول صرف سائنس فکشن میں ہی نظر آتے تھے، مگر آج ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعی حقیقت میں وجود رکھتے ہیں، اور یہ کچھ زیادہ پہلے کی بات نہیں جب لوگ بلیک ہول کے تصور کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں سائنسی خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، مگر اب لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک کہ یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم خلا کے نوری سال کا سفر کر کے کسی ایک بلیک ہول تک جا پہنچیں، اور نہ ہم ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے پاس ان کی موجودگی کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں سائنس دان اوکاپ یعنی اوکولا نامی مجموعہ نجوم میں ایک نادرہ بلیک ہول کو ایک ستارہ ہڑپ کرتے ہوئے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ان میں گرنے والے کسی بھی چیز کا وقت اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، ہاں وہ ستارہ ہو، معمولی سا مادہ ہو، توانائی ہو یا پھر کچھ اور ہو، انجام صرف اور صرف موت ہے۔ اگرچہ کائنات کی سب سے زیادہ تباہ کن طاقتوں میں سے ہے، لیکن پھر بھی کہکشاؤں کے ارتقاء میں ان کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دراصل بلیک ہول یعنی ایک ایسا ستارہ جو بہت زیادہ وزن رکھتا ہو اور ٹھوس ہو، اور اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہو کہ اپنے نزدیک کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیں، یعنی یہاں تک کہ ان کی سطح سے روشنی بھی باہر نہ جا سکے۔ ان کی سطح سے کسی قسم کی روشنی کی اخراج نہ ہونے کے باعث انہیں دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ان کی توازن کی کشش کی وجہ سے ان کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات میں اس طرح کے ستارے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل کوئی بھی بڑا ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر ایک بڑے دھماکے سے بڑھتا ہے تو اس دھماکے کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ سپر نووا کے نتیجے میں ستارے کا ایک بڑا حصہ خلا میں بکھر جاتا ہے، باقی رہ جانے والا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جہاں فیوژن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس ٹھنڈے حصے میں کشش کی قوت بڑھتی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا حجم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کثافت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب ستارے کا حجم گرتے گرتے صفر ہو جاتا ہے، اور کثافت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی کا اخراج بھی ممکن نہیں رہتا۔ اپنی زندگی کے اختتام پر جب کوئی ستارہ ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو بلیک ہول کا نام دے دیا جاتا ہے۔